آپ کا بھی نام اس لسٹ میں آیا جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کے سوشل میڈیا چینلز کو بین کر دیا جائے گا. تو آپ ایسی صورتحال میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی 5 اگست کی تحریک آنے والی ہے. کوئی اتنی زیادہ موومنٹ گراؤنڈ کے اوپر مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ اتنی نظر نہیں آئی جس طرح عمران خان چاہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں نے بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 عبدالقادر آئے ہیں. ایک جو ہے وہ بیٹسمینوں کی پارٹنرشپ بریک کرتے تھے, ایک عبدالقادر جو ہیں وہ خبر بریک کرتے ہیں. قاسم اور سلمان پاکستان آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا روک لیا جائے گا ان کو, یا ان کو پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا جائے گا؟ ایسی بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں. میرے سمیت شاید اور پارٹی کے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا آنا سیف نہیں ہے. عبدالقادر کون ہے؟ عبدالقادر کہاں سے آیا؟ اور یہ جو کامیابی کا راستہ ہے یہ کس طریقے سے اپنایا اور اس میں کتنی مشکلات آئیں؟ ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان, میرے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر. پاکستان کی تاریخ میں نے بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 عبدالقادر آئے ہیں. ایک جو ہے وہ بیٹسمینوں کی پارٹنرشپ بریک کرتے تھے, ایک عبدالقادر جو ہیں وہ خبر بریک کرتے ہیں. جب خبر بریک کرتے ہیں تو سب ان کی خبر کا انتظار کرتے ہیں, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خبروں کے لوگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں. بڑی تفصیل سے ٹائم نکال کر ان کے ولاگز کو دیکھتے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ جو عبدالقادر تھے انہوں نے گوگلی ایجاد کی تھی تو یہ گوگلی کیوں نہیں کر رہے. بہت پہلے بھی گوگلی والا سوال کیا تھا. تو آپ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان سے نہ سوال کروں دوبارہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک. مجھے پتہ ہے میں اسلام آباد آیا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ بس میں دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میرا بھی شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے. تو عبدالقادر صاحب گوگلی کب کروا رہے ہیں؟ جلدی کرائیں گے. آپ بہت جلدی اس سوال پہ آ گئے. ابھی تھوڑا انتظار کریں, اب تھوڑا سسپینس رہنے دیں. آپ فوراً سے گوگلی کرائیں گے. گوگلی بائی دا وے یہ مجھے پتہ ہے کس کو بول رہے ہیں. گوگلی کا ایک وقت مقرر ہوگا, جب اللہ کو منظور ہوگا تب کرائیں گے انشاءاللہ. ان کی گوگلی میں ڈھول بھی بجیں گے, بنگڑے بھی ڈالے جائیں گے, 3 دن کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے گا. ویسے میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے, نہ ایسا کوئی ارادہ ہے. میں تو بڑا کیا کہتے ہیں سادگی والا آدمی ہوں. میرے پلانس کچھ اور ہیں. باقی اگر آپ کا بھنگڑا ڈالنے کا دل ہے تو الگ سے ایونٹ کر لیں گے کوئی. نہیں وہ تو بنتا ہے. ڈالو گے؟ بالکل بالکل. میں نے آج تک کسی کی شادی پر نہیں ڈالا بھنگڑا, لیکن مجھے انتظار ہے کہ جب بھائی کی شادی یعنی کہ گوگلی آئے گی تو میں بھنگڑا ڈالوں گا انشاءاللہ. لیٹس سی. اچھا والا اسلامک بھنگڑا. صحیح ہے. یہ کون سا ہے؟ سادگی والا. اچھا عبدالقادر بھائی, ماشاءاللہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے بڑی گہری نظر ہے. لوگ آپ کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. آپ کی خبر دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں, کیا حالات چل رہے ہیں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, خبریں آ رہی ہیں, تحریک آنے والی ہے, چلنے والی ہے, لوگوں نے تیاریاں پکڑی ہوئی ہیں. کیا ہونے والا ہے آگے؟ یار یہ جو ایک عجیب سی کیفیت اس ٹائم بنی ہوئی ہے, سیاسی پولرائزیشن جو ہے, یہ مجھے تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی اس میں کوئی ٹھہراؤ آئے گا یا کوئی چیزیں سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف جا رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا اور معاملہ بڑھے گا, اور جتنا تیزی سے آگے کی طرف بڑھے گا. ابھی آپ کو پتہ ہے یہ کچھ سزائیں اناؤنس ہو رہی ہیں, کسی کو 10 سال کی سزا. اگر ماحول تھوڑا بہتر کرنا ہے تو یہ والے جو جیسچرز اس ٹائم نظر آ رہے ہیں یہ کوئی اچھے CBMs تو نہیں ہیں. اگر آپ سزائیں سنا رہے ہیں یا لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, نااہل کر رہے ہیں, تو یہ سیاسی پولرائزیشن میں اضافہ ہی ہے. اور ایک طرح سے فیول ہو رہی ہے PTI کی جو موومنٹ ہے, اس کو ایک وہ مل رہا ہے کہ جناب پش مل رہا ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ اگنائٹ کریں. کیونکہ دیکھیں ابھی 5 اگست کی تحریک آنے والی ہے. کوئی اتنی زیادہ موومنٹ گراؤنڈ کے اوپر مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ اتنی نظر نہیں آئی. لیکن ہاں اپنے طور پہ لوگ لگے ہوئے ہیں, کافی ایونٹس ہو رہے ہیں. لیکن جس طرح عمران خان چاہتے ہیں کہ کوئی بڑے پیمانے پر موومنٹ شروع ہو, اس طرح کی چیزیں ابھی ہمیں نظر نہیں آئیں. اور یہ کب جا کے شروع ہوگا؟ 5 اگست پیک کا دن انہوں نے کہا ہے, تو ابھی میرا خیال ہے کچھ دن باقی ہیں. لیٹس سی, انتظار کر لیتے ہیں. اتنی جلدی ججمنٹ نہیں پاس کرتے, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی پولرائزیشن میں اضافہ ہونے والا ہے. اور ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں, نااہل کیا جا رہا ہے لوگوں کو, یہ شاید یہ پروسیس ہونا ہی ہونا ہے. ایک بار یہ ہونا ہے, دین جا کے کسی جگہ پہ بریک لگنی ہے. یہ جتنی جلدی اس پروسیس میں سے نکل جائیں, سزائیں ہو جائیں, بعد میں ریلیف ملنا شروع ہو جائے, جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. لیکن فوری طور پہ اگر مجھے لگے کہ وہ بڑا بریک تھرو سامنے آ رہا ہے تو اس کے امکانات ابھی کم لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. قاسم اور سلمان پاکستان آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا روک لیا جائے گا ان کو, یا ان کو پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا جائے گا؟ ایسی بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں. میرا خیال ہے ان کے پاس نائکاپ ہے, شاید وہ آ سکتے ہیں. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں پتہ, لیکن ان کی فیملی نے بتایا کہ ان کے پاس نائکاپ ہے جس بیس پہ وہ شاید ٹریول کر پائیں گے. لیکن اگر انہیں ٹریول کرنا ہی تھا تو امریکہ سے براہ راست سیدھا وہ یہاں پہ
آ سکتے تھے یا آنا چاہیے تھا کیونکہ موومنٹ میں دینی کم باقی رہ گئے ہیں. لیکن ابھی پتہ چلا کہ وہ US سے واپس شاید UK جائیں گے یا چلے گئے ہیں. ایگزیکٹ تو ان کا US کا جو ٹور تھا شاید وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے, اور انہیں اگر آنا ہے پاکستان تو دس از دا رائٹ ٹائم. یہ والا ٹائم ہے کہ انہیں اگر آنا ہے تو آنا چاہیے. لیکن میرے سمیت شاید اور پارٹی کے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا آنا سیف نہیں ہے, اور اگر ان کے ساتھ بھی یہاں پہ آ کے کسی قسم کی کوئی ایسی سچویشن کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ عمران خان کو مضبوط کرنے کے بجائے الٹا کمزور کرے, تو یہ میرا خیال ہے PTI کے لیے, پارٹی کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے بہتر نہیں ہے. بٹ یہ ان کی فیملی کا ڈیسیجن ہے. میں نے پارٹی کے لوگوں سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا اس میں ہماری کوئی انٹروینشن نہیں ہے, یہ پارٹی کا اور ان کی فیملی کا ڈیسیجن ہے, جیسے وہ چاہیں مناسب وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہولی سولی ان کا ڈیسیجن ہے. موجودہ صورتحال میں جہاں پر بزنس کمیونٹی کو خطرہ ہے, ایک بے یقینی سی صورتحال بنی ہوئی ہے, یہاں پر کام کرنے والے رپورٹرز, صحافی یا جن کو ہم یوٹیوبرز کہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ خطرہ ہے, مشکل صورتحال ہے. آپ کا بھی نام اس لسٹ میں آیا جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں, ان کے سوشل میڈیا چینلز کو بین کر دیا جائے گا. تو آپ ایسی صورتحال میں کیا کرنے جا رہے ہیں, کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو, کیسے محفوظ کریں گے؟ دیکھیں آ جا کے ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہم اپنا لیگل آپشن جو ہیں وہ ان کو استعمال کریں. جب کچھ غلط کیا نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا ڈر خوف ہونا نہیں چاہیے. اور مجھے اس بات پہ پورا بلیو ہے, صرف مجھے ہی نہیں میرے دیکھنے والوں کو بھی, جب انہیں پتہ چلا کہ اس لسٹ میں میرا بھی نام ہے, میرے سمیت اور بھی بہت سارے لوگوں کا نام ہے, تو بہت سارے لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ بلکہ لوگ میرے سے گلا کرتے آپ تو کچھ کہتے نہیں ہیں, پھر آپ کا نام کیوں ڈالا. میں بھی وہی سوچ رہا تھا, آپ تو بڑے پازیٹیو آدمی ہیں. تو لیکن وہ خیر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا, گھن کے ساتھ گیہوں بھی پس جاتا ہے, تو وہ سچویشن ہو سکتی ہے. بہرحال کرنا جو ہے وہ یہی ہے, اوبویسلی لیگل فائٹ بیک اپنی کریں گے اور جاری ہے. جو آرڈر پاس ہوا تھا اس کو میرا خیال سسپینڈ ہم نے کروا لیا ہے, میرا خیال کیا بلکہ یقیناً ہم نے ان کو سسپینڈ کرایا ہے. ابھی آگے چلے گا وہ معاملہ, دیکھتے ہیں. جو لا آف دا لینڈ ہے اس کو فالو کرنا ہے, رولز کو فالو کرنا ہے, قانون کو فالو کرنا ہے. لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم نے کسی سے کوئی جنگ کرنی ہے یا کسی سے کوئی لڑائی کرنی ہے. جو بھی لیگل آپشنز ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے ان کو ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ. ہمیشہ دھیمے لہجے میں رہتے ہیں, صرف اپنی خبر دیتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے. اس کے باوجود بھی یہ ایک خطرناک سچویشن آپ کے لیے بنی. نہیں, میں اس کو خطرناک سچویشن نہیں کہتا. اوبویسلی یہ کچھ لوگوں کا بات کرنا, کچھ لوگوں کا بولنا کسی کو برا لگ سکتا ہے. ہم اپنے طور پہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم فیکٹ بیس جو ایونٹس آف دا ڈے ہیں ان کو ہائی لائٹس میں بتا دیں. پورے دن کے جو ایونٹس ہیں, لوگوں کے پاس نہیں ہے ٹائم نا کہ وہ پورا دن بیٹھ کے نیوز سنیں, رائٹ, 12-14 گھنٹے کی وہ خبریں فالو کریں, ایٹ دی اینڈ ان کو پتہ چلے کہ اچھا یہ ہوا. میری کوشش ہے لوگوں کو کم ٹائم میں 5-7-10 منٹ میں چیزوں کا پتہ چل جائے کہ آج کے دن کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں. تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فیکٹ بیس چیزیں, اپنا تجزیہ بھی کم سے کم ہی ہو تاکہ جو چیزیں گراؤنڈ کے اوپر ہوئی ہیں ہم ان کو رپورٹ کر سکیں. اور اگر اس میں کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, لیکن یہ کام چلتا رہے گا. بہرحال جو بھی تھوڑے بہت چیلنجز رہتے ہیں ایسی سچویشن میں, مجھے اندازہ ہے سینسٹیوٹی کا بھی, اور میں کوشش کرتا ہوں. میرا ایک اصول ہے, اگر مجھے آپ کے بارے میں فار ایگزامپل بات کرنی ہے کہ آپ نے آج کیا کیا یا کیا ہوا, یا فرض کریں آپ کے بارے میں کچھ اچھا اگر ہوا ہے وہ بتانا ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ مجھے اس کو گالی دے کے یا اس کو برا بھلا کہہ کے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے یا آپ کو بتانا ہے. میں سمپل آپ کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہوں. تو میں ایگزیکٹلی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے, کسی کو الٹا سیدھا کہنے کی بجائے, بے جا تنقید کرنے کی بجائے, جہاں بنتی ہے وہاں پہ کر لیں آپ, لیکن بے جا تنقید یا ایسا کرٹیسزم جو تعمیری نہیں ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, فیکٹ بتا دیں, خبر بتا دیں, پھر لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, اپنی رائے ان پہ مسلط کرنے کے بجائے. یہ میری کوشش رہتی ہے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم ٹائم کی نیوز ہوتی ہے جو لوگ سنتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالقادر کا دن میں 3 سے 4 گھنٹے پرائم ٹائم ہوتے ہیں جو اس وقت میں نے لیا ہوا ہے. تو ان پرائم 3 گھنٹوں میں عبدالقادر صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس ٹائم پہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے, ایڈیٹنگ چل رہی ہوتی ہے, اپلوڈنگ ہو رہی ہے, اور یہی سارا اسٹف ہوتا ہے. بیکاز آئی نو کہ بہت سارے لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آئے گا ولاگ, کب آئے گا.
لوگ شاید ڈپینڈ کرنے لگ گئے ہیں زیادہ کہ وہ ٹی وی اتنا نہیں دیکھتے. سوشل میڈیا کے اوپر اوتھینٹک انفارمیشن کہاں سے ملے گی, لوگ اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کون ان کو ایگزیجریٹ کر کے چیزیں بتا رہا ہے, کون ان کو فیکٹ بیس چیزیں بتا رہا ہے. تو لوگ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے صحیح معلومات مل جائیں. تو وہ میں جو کوشش کرتا ہوں اس کو لوگ پھر انتظار میں ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ والا جو ٹائم ہے, مصروفیت کے باوجود بھی سم ٹائمز لیٹ بھی ہو جاتا ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اپلوڈنگ کروں, لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے. بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر سے ہم انسپائر ہیں, عبدالقادر کی کامیابی سے, عبدالقادر کی شخصیت سے, عبدالقادر کے انداز سے ہم انسپائر ہیں. تو میں ان ساری صورتحال کے بعد آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, عبدالقادر کون ہے, عبدالقادر کہاں سے آیا, اور یہ جو کامیابی کا راستہ ہے یہ کس طریقے سے اپنایا اور اس میں کتنی مشکلات آئیں؟ دیکھیں, مشکلات والا تو ایلیمنٹ میں نہیں کہوں گا. چیلنجز بہرحال رہتے ہیں, ہر بندے کی لائف میں تھوڑی بہت اسٹرگل ہوتی ہے, بٹ جو مجھے لگتا ہے کنسسٹنسی اور آپ کی سچائی, دیانتداری نا, کہ آپ اگر ڈیلی 1,00,000 بندے کے ساتھ مخاطب ہیں ایوریج, وہ لوگ آپ کو ڈیلی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کتنا بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا. آپ ان کے ساتھ 1 دن جھوٹ بول لیں گے, 2 دن بول لیں گے, 3 دن بول لیں گے, کتنی کا آپ سنسنی پھیلا لیں گے, ایٹ دی اینڈ آپ پکڑے جاتے ہیں. تو اس لیے جو آپ کی سچائی ہے نا وہ رہ جاتی ہے زیادہ ٹائم کے لیے. آپ کی کیا کہتے ہیں انٹیگریٹی, میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں, یہ کوئی تعریف والی بات نہیں ہے, میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی بات کر دی ہے کہیں پہ تو وہ لوگ مانے کہ ہاں یہ ایسا ہوا ہے. مطلب میں اگر کوئی چیز بتا رہا ہوں تو وہ لوگ کنسیڈر کریں کہ یار یہ ٹھیک ہوگی. مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات بتا دوں جو کہ ویریفائڈ نہیں ہے اور وہ بعد میں جا کے یہ پروف ہو جائے کہ یار یہ تو ٹھیک بات نہیں نکلی, تو یہ بڑی امبیرسمنٹ ہو جائے گی میرے لیے. میں اس امبیرسمنٹ میں کبھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ ادھر میں بات کروں اور ادھر کوئی نگیٹ کر دے کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے. اس لیے جو سچائی ہے نا وہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک چلتی ہے. ٹھیک ہے, ایک لائن میں اگر نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا ہو یا ان کو کہنا ہو کہ آپ سیدھے راستے پر رہیں, کامیابی آپ کے قدموں میں آئے گی یا کامیابی آپ کے اختیار میں آ سکتی ہے. میں نے بتایا کنسسٹنسی, تحمل کے ساتھ کام کریں اور کنسسٹنٹ رہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ تحمل مزاج ہیں, تحمل آپ کا تحمل انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے نوجوان تو بڑے جذباتی ہیں نا. نہیں, جذبات جہاں پہ اپلائی کرنے ہیں اچھی بات ہے, کرنے چاہیے وہاں پہ. ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہی جذبات لیس ہو جائیں, جہاں پہ جذبات دکھانے ہیں دکھائیں, اپنا اگریشن دکھائیں, لیکن کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ جتنا مرضی شارٹ کٹ ڈھونڈ لیں وہ تھوڑے ٹائم کے لیے تو شاید آپ کو کہیں بینیفٹ کر جائے, لیکن ان دا لانگر رن آپ کو کنسسٹنسی اور تھوڑا سا ہارڈ ورک یہ چاہیے. ہارڈ ورک پلس اسمارٹ ورک, اس میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو کنکلوژن پہ جانا ہے یا جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ کس طرح سے ہو, شارٹ کٹ کے تھرو آپ نے جانا ہے یا اسمارٹ ورک کرنا ہے. تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, لیکن میرا خیال ہے اسمارٹ ورک اینڈ ہارڈ ورک ان دونوں میں سے جو بھی آپ چوز کریں, لیکن ود دا کنسسٹنسی جو ہے اس کا نتیجہ زیادہ اچھا ہوگا. لاسٹ سوال, موجودہ چیلنجنگ صورتحال میں عبدالقادر صاحب کے پاس 2 آپشنز ہیں, ملک میں رہیں گے یا ملک سے باہر جائیں گے, کیا چوز کریں گے؟ ملک سے باہر جانا یا ملک میں رہتے ہوئے حقوق پر, عوام کے حقوق کے لیے بات کرنا؟ دیکھیں, ہم تو یہ پچھلے 2 سال سے تو یہی چل رہا ہے سین کہ یہیں پہ رہ کے میں نے آپ کو بتایا قانون فیس کرنا, لا فیس کرنا, چیلنجز کو فیس کرنا, یہ زیادہ اچھا آپشن ہے ہمارے لیے. کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ملک سے باہر چلا گیا وہ اپنے واپسی کے دروازے آہستہ آہستہ بند کرتے رہتا ہے. باہر جا کے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت لبرٹی آ گئی, ہم کچھ بھی کہیں قانون سے بالا تر ہو گئے ہیں, کچھ بھی کہیں کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. وہ آپ کے لیے زیادہ آپ کو ہارم کرتی ہے. اگر آپ یہاں پہ ہیں, آپ کو اپنی لمیٹیشنز کا, اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہے, ریڈ لائنز کا پتہ ہے, آپ کیسے ان چیزوں کو کیری کرتے ہیں. ہاں, چیلنجز ظاہری بات رہتے ہیں, کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ یار یہ سب کیا چل رہا ہے, کن حالات میں لیکن پتہ نہیں ہے کل کا کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, آئی ڈونٹ نو. لیکن فی الحال تو آپ کے سامنے یہیں پہ. عبدالقادر بھائی سے ملاقات کے لیے آج مجھے اسلام آباد آنا پڑا. کوشش کی کہ وہ سوال کیے جائیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. لوگ شاید ان سے ڈائریکٹ تو نہیں پوچھتے, ڈائریکٹ تو لوگ خبریں پوچھ رہے ہوتے ہیں عام روٹین میں. تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان سے گوگلی کے بارے میں بھی بات کر لیتا ہوں, اور جب گوگلی کا ٹائم آئے گا تو آپ بتائیں گے ہمیں. بس آنے والا ہے, اور خبر میں دوں گا, آنے والا ہے انشاءاللہ, آئے گا ہی. ابھی اور کتنا ڈیلے کرنا ہے. کتنا پیسہ کماتے ہیں, کتنی گاڑیاں, کتنا بڑا گھر ہے, یہ بہت پرسنل سوال ہے, میں نہیں پوچھوں گا.
بہت شکریہ, آپ پہلے پوچھ چکے ہیں. اسی لیے دوبارہ نہیں پوچھوں گا. فی الحال اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر, ملک پاکستان پر سلامتی والا معاملہ فرمائے. اللہ حافظ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.